نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم 28واں سپارہ جز 28 کا مطالعہ کریں گے جو سورہ مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت کی ابتدا ایک خاتون کے خاص واقعے کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ سپارے کا خاتمہ بھی سورہ تحریم میں دنیا کی بہترین خواتین کے تذکرے پر ہوا۔ پہلی آیت ہے اس میں، قد سمع اللہ نے سن لی، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی عورت کی سن لی؟ قد سمع اللہ، تبتی ایمفیسس کے ساتھ کہ یقیناً سن لی ایک خاتون کی، جو خاتون انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھنے والی خولہ بنت ثعلبہ تھیں۔ ان کے شوہر انصار کے دوسرے قبیلے اوس کے سردار تھے۔ مشہور صحابی عبادہ بن صامت کے بھائی اوس بن صامت تھے۔ عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ شوہر اور بیوی کی لڑائی میں شوہر غصے میں آ کر کبھی اپنی بیوی سے کہہ بیٹھتا کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، اور یہ چیز زہار کہلاتی تھی، اور طلاق سے بھی زیادہ شدید اس کو سمجھا جاتا تھا۔ گویا اب بیوی بالکل حرام ہو گئی، اب کبھی اس سے تعلق نہیں ہو سکتا، بس لٹکا دیا جائے، نہ طلاق ہوئی نہ الگ کیا جائے۔ اسی طرح اوس بن صامت کسی وقت غصے میں آ کر اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے، اگرچہ ان کا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا نہیں تھا۔ اب بیوی پریشان ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گی، کیا کریں گی، اور اس کے لیے وہ اپنا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتی ہیں۔ اس موقع کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ قد سمع اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات جو اپنے زوج کے بارے میں، زوج کے معنی بھی غور کر لیں، شوہر کے لیے بھی آتا ہے، اکثر ترجمہ میں صرف بیوی لکھا ہوتا ہے نا، ہر جگہ نہیں ہوتا بیوی مراد، تو ازواج جب کہیں تو دونوں ہی ہو سکتے، اسپاؤسز، یہاں بھی ان کے شوہر کے لیے زوجہا، ان کے شوہر کی بات وہ کر رہی تھی۔ اور اب اس میں یہ کہ وہ یہاں پہ ان کی جو ایک تو تعریف ایک طرح سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پہ ان کی بات سامنے رکھی۔ ایک تو اس خاص واقعے کے ذکر سے ایک بری رسم کی اصلاح بھی کی گئی، اور پھر خولہ بنت ثعلبہ کا مومنانہ رویہ مثالی بھی ہے۔ اب ایک بات ان کے گھر ہو گئی، اب کوئی اس مشکل سے انہیں نکلنا ہے، کچھ صورت نظر نہیں آ رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی ابھی اس کے احکامات پتہ نہیں تھے، آپ کو جواب ان کو دے نہیں سک رہے ہیں، تو ایک تو اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہیں، وتشتکی الی اللہ آتا ہے، جس طرح بالکل یعقوب علیہ السلام کا قول ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ تو اللہ سے فریاد کرنا، اللہ کو سنانا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سمیع بصیر ہے۔ تو اب یہاں پہ اس اپنے دین سے کوئی بدگمان ہونے کے بجائے یا دین میں کمپرومائز اپنے آپ ہی کرنا چاہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، کسی اور سے بھی شکایتیں نہیں کرتی، بلکہ جو جہاں یعنی ان کا حل مل سکتا ہے مسئلے کا، انہی کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آتی ہیں۔ تو یہ سارا ان کا عمل ہمارے لیے نمونے کے لیے بھی ہے۔ اور یہ بات کہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ کس طرح اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ کا سننا اور دیکھنا ظاہر ہے انسانوں کے سننے اور دیکھنے سے مناسبت نہیں رکھتا، نہ فاصلے رکاوٹ بنتے، نہ کوئی آڑ، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی پردہ۔ خصوصاً بندے جب اپنی حاجت اس کے حضور پیش کرتے ہیں تو پوری توجہ اور شفقت سے سننے والا ہے، تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں کہ بندے اپنے رب سے مایوس ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیسے سن رہا تھا؟ حضرت عائشہ، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کا سماع تمام آوازوں پر محیط ہے، ہر ایک کی آواز سنتا ہے۔ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب وہ خاتون اپنے شوہر کی شکایت بیان کر رہی تھی، مگر اتنا قریب ہونے کے باوجود میں ان کی باتیں نہیں سن سکی، بہت آہستہ آہستہ خاموشی سے بات کر رہی ہوں گی،
مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سب باتیں سنی اور فرمایا کہ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ان کی بات۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ بات بتا دی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور پھر دوسری آیت میں اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، بتا دیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کہا گیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کرنا وہی کہ ماں کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کی پیٹھ کو نعوذ باللہ کہہ دینا، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یعنی وہ ہو تو نہیں سکتا، تمہارے بولنے سے ماں بیوی کی پیٹھ ماں کی پیٹھ بنتی نہیں ہے، بالکل غلط جھوٹ بات ہے، کہہ دیا گیا۔ وہ تو کیا ہے، بالکل منکرم، ایک تو بالکل بری بات، اور من القولی بات میں سے بہت ہی خراب بات، وزورا اور جھوٹی بات، سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے وہ ہے۔ لیکن پھر راستہ بھی کھلا ہوا ہے، اب تک تو کرتے رہے، اب جو روایت تھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس طرح کرتے رہے، لیکن وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، دونوں ہی معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ، دونوں ہی صفات اس کی آتی ہیں، عفو بھی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، غفور درگزر کرنے والا، چھپا دینے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا۔ تو آگے راستہ کھلا ہے، تو آئندہ یہ کام نہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، بتا دیا گیا۔ اور اس کے پھر آگے وہ اس کا یہ بھی بتا دیا گیا کہ پھر کیا کرنا ہے۔ حالانکہ جھوٹ ہے، ہوتی نہیں بیوی ماں نہیں بنتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو چاہے مجھ سے زبان سے نکال لی جائے جھوٹی بات، اور پھر بعد میں دوبارہ آرام سے بیوی کے ساتھ تعلق رکھ لیں، یہ بھی نہیں ہے۔ کہا گیا کہ کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسان سا ہو، اچھا بڑا کفارہ ہے نا کہ یا تو غلام کو آزاد کرے، اور ظاہر غلام اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا بعد میں تو رہیں گے نہیں۔ اس کا دوسرا بھی بتایا گیا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے، ایک کے پیچھے ایک، اگر ایک دفعہ بیچ میں بریک آ جائے تو دوبارہ پورے 60 روزے ایک ساتھ رکھنے کا، یا پھر اگر وہ بھی نہیں کر سکیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو وہ کرنے سے پہلے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتے، وہ بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت کیسی حکیمانہ یہ رولنگس ہے نا، اسی کی رحمت ہے کہ آج کسی بیوی کو بیوی کو یا کسی خاندان کو اس مصیبت سے گزرنا نہیں پڑتا، وہ طریقہ ہی ختم ہو گیا ان احکامات کی وجہ سے۔ پھر آیت 7 میں نجوا سے منع کیا گیا، سرگوشی سے۔ بات شروع اس طرح ہوتی کہ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہے اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں کی سرگوشی ہے اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ کیسا طرز بیان ہے نا، بالکل انسان محسوس کر لے، اگر 2-3 لوگ مل کے بات کر رہے ہوں، سوچیں چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، اس سے زیادہ ہے تو اتنے ہی ضرور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ خفیہ بات کرنے والے جو چپکے سے بات کر رہے ہو، خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سرگوشیاں جن سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے پہلے بھی منع کیا تھا، باز نہیں آ رہے، اس پہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ کون سی تھی سرگوشیاں جو مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے ہوں، پوری جماعت سے مل کر کچھ الگ لوگ، کچھ پریشر گروپ بنانے کے لیے، کچھ الگ سے باتیں طے کرنے کے لیے جو سرگوشیاں کریں، وہ سخت ناپسندیدہ ہیں، ان کو نجوا کہا گیا۔ اس کے لیے کیسی تنبیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود ہی ہوتا ہے، اور بھی زیادہ بتایا گیا کہ کس طرح ہوا معاہم اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوتے وہ وہیں ہوتا ہے، اور تم کو پھر بتا بھی دے گا کیا تم کرتے رہے تھے یہ قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ بھی آگے آیت 9 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ بات کرنا کون سی نجوا بری نہیں ہے، وہ بھی بتا دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب کر کے کہا جاتا کہ اگر جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو، تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کہ ان گناہ اور زیادتی کی بات اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، بر اور تقوی کی باتیں کرو۔ اس کے لیے تو صحیح ہے، کچھ لوگ کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے چپ کے بات کر رہے ہوں، دو لوگوں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے خاموشی سے بات کی جا رہی ہو، وہ پسندیدہ ہے۔ اصل جو ناپسندیدہ بات ہے وہ یہ کہ افتراق، اختلافات پیدا کرنے کے لیے جو باتیں ہوں وہ ناپسندیدہ ہیں۔ اکثر جب چپکے سے انسان کوئی بات کرتا ہے تو کرتا بھی کس لیے؟ گناہ کی بات ہو نا،
جو نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے، دوسروں کو پتہ چلے تو برا لگے گا، اسی کے لیے چپکے سے بات کرتے ہیں نا. تو اس کے لیے یہاں پہ تنبیہ آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ساتھ ہی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر آیت 9 میں اس محفل کے کچھ آداب بھی بتا دیے گئے. وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اس کے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب اس سے پہلی آیت میں تھا، اسی سے پھر آگے چل رہا ہے خطاب کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، تفسحوا کہیں تو جیسے پھیل جانا، کشادہ کرنا، کہ مجلس کو کشادہ کرو، یعنی بیٹھنے کی جگہ دوسروں کے لیے بھی بناؤ. جب یہ کہا جائے تو ففسحوا، تو پھیل جاؤ، جگہ بنا دو. اور اس کے ساتھ ہی خوشخبری بھی، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا. چھوٹی چھوٹی دیکھیں اتنی معمولی سی بات ہے نا، اور اس کے لیے بھی قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ کیا کرو. اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح آپس میں کوئی دل میں ذرا بھی گرا نہیں آئے لوگوں کے، آپس میں لوگوں کے اخلاق ایک دوسرے سے اچھے ہوں، لوگوں کے آپس میں محبتیں قائم رہیں. اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنے کے لیے کہہ دیا جاتا. اب یہی باتیں کتنی کبھی تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہیں نا. کوئی اٹھ کے گیا ہے، کوئی آ کے اس کی جگہ بیٹھ گیا ہے، یا زبردستی کوئی ایک اچھی جگہ ہے، کوئی صدر مجلس کے پاس بیٹھنا ہے، وہاں ہر ایک بیٹھنا چاہ رہا ہے، دوسرے کو جگہ نہیں دینا چاہ رہا ہے، تو دل میں کیسے خرابیاں آ سکتی. دل بڑے ہوں، کشادہ ہوں، ایک دو اپنی جو خود ذرا تنگی سے بھی بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر دوسرے کو ساتھ جگہ دے دیں، وہ سکھایا جا رہا ہے کہ دوسروں کے لیے جگہ بناؤ. اور بھی ادب سکھائے گئے کہ اگر تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. جس نے بھی محفل کا انتظام کیا ہے، کوئی اگر کچھ بتاتا ہے تو اس کی بات مان لو. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ریزرو ٹیبل ہے، یہاں سے ہٹو، تو اس میں ناراضی کی بات نہیں ہے، ان کے انتظامات ہیں، آپ ہٹ جائیں. یا یہ کہ اب محفل کے ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ، ختم کر دو محفل، وہ بھی سمجھایا گیا. اس میں بھی پھر وہی خوشخبری ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے تم میں سے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے. جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم بخشا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرمائے گا. یعنی کہاں بیٹھتے ہو اس سے درجہ بلند نہیں ہوتا کہ کوئی خاص جگہ پہ، کوئی اسپیشل جگہ پہ آپ بیٹھ رہے ہیں، اس کو ریزرو اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے نہیں بڑھے گا. اصل درجہ کس سے بڑھتا ہے؟ جو ایمان رکھنے والے ہوں، جو علم رکھنے والے، اوت العلم کہا جاتا، جن کو علم دیا گیا. صرف علم ایسے ہی نہیں، بلکہ علم دیا گیا کہنے سے سمجھ میں آتا ہے وہ علم کو حاصل کرنے کی جن کے اندر صلاحیت ہے، جن کے اندر سچی طلب ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ خود علم سے نواز دے، ان کے اصل درجے بڑے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے. اللہ کے پاس درجہ بنانے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ ظاہری چیزوں کے لیے آپس میں تعلقات خراب کرو. یہ سمجھایا جاتا. سورہ حشر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور حکیم ہے. سبح کے لفظ سے شروع ہونے والی صورت کہ صورتیں ہم نے سمجھا بھی تھا نا کہ یہ جو مدنی صورتیں آ رہی ہیں، ان میں سے 5 صورتیں مسبحات کہلاتی ہیں. ایک ساتھ نہیں ہیں، مگر جو ان میں سے سبح سے شروع ہوئی وہ مسبحات کہلاتی ہیں. بقیہ 3 صورتیں بھی آگے آ رہی ہیں، تو اس کا مفہوم پہ یہیں ہم اس آیت پہ غور کر لیتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح کی ہے کائنات کی ہر چیز نے. گویا ہر شے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان ہر شے نے کیا ہے کہ اس کا خالق اور پروردگار ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمزوری، خطا اور برائی سے پاک ہے. ذات پاک ہے، اس کے صفات پاک ہیں، اور اس کے احکام بھی. اور پھر تسبیح جب کہا جائے کہ تسبیح کی، تسبیح تو کیا مطلب ہے؟ قول سے بھی، عمل سے بھی، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، وہ بھی تسبیح ہے. نماز پڑھنا بھی تسبیح، اس کے حضور قیام، رکوع اور سجود بھی تسبیح. خود انسان کا اپنا وجود بھی خود بخود بھی تسبیح کر رہا ہے نا. وہ کرے یا نہ کرے، اپنی زبان سے کوئی انسان اگر تسبیح نہیں بھی کرتا، تب بھی اس انسان کا اپنا وجود خود تسبیح اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بہترین اس کو وجود بخشا، جو صلاحیتیں دی، وہ خود زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر ہی رہی ہے. اسی طرح ہر شے تسبیح کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم شعور کے ساتھ بھی اپنے، اور جب سب ہی تسبیح کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کتنا کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آتا ہے ہم بھی اپنے رب کی صبح و شام تسبیح کرنے والے ہوں، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ جنت میں اپنے گھر کو پھولوں سے بھر سکیں. تسبیحات بھی ہمیں مسنون تسبیحات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، جو میزان پہ بھاری تسبیح، دو کلمات جو میزان پہ بھاری ہیں،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ والعظیم پڑھنے کی بھی فضائل آپ کو یاد ہوں گے کہ کیا کچھ ہیں۔ پھر آیت 8 میں صحابہ کرام کی تعریف ہے، جنہوں نے قربانیاں دیں اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہے، ان کے لیے کہا گیا اولئک هم الصادقون، وہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے قول کو، ایمان لائے، ایمان پر قائم رہ کر دکھا دیا۔ تو سب سے پہلے مہاجرین کی تعریف، مہاجرین صحابہ کرام کی، ہجرت بھی کی اور کہ نصرت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس کے بعد پھر انصار صحابہ کی بھی تعریف ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی دارالہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ انصار صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے کیونکہ مہاجرین غریب آئے تھے اپنے سارے مال اسباب چھوڑ کر، تو ان کو جو حصے مال غنیمت میں زیادہ مل رہے ہوں تو وہ کچھ ان کے دل میں اس سے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ محبوب صفت نظر آتی ہے کہ کوئی تنگی ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، بلکہ روایات میں تو آتا ہے کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ نہیں، آپ ہمارا حصہ بھی ان کو مہاجرین کو دے دیں۔ اسی لیے یہاں پہ ان کی تعریف کی گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایثار کرنے کا کنسپٹ جو ہے اسلام میں کہ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال کرنا، وہ اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ خود ضرورت مند ہو لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے۔ انسان اپنے لیے حاصل کرنے کی جو کشمکش ایک انسان میں لگی ہوتی، پوری دنیا میں ہر ایک میں لگی ہے۔ وہ حیوانی جیسے انسانوں کا جو طریقہ ہے کہ جس کو جو مل رہا ہے وہ خود زیادہ حاصل کر لے، ایک مومن کا طریقہ وہ نہیں ہے۔ مومن تو ایثار کرنے والے ہوتے، دوسروں کے لیے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں۔ پھر کہا جاتا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شح نفس سے بچا لیے گئے وہ تو پھر مفلحون ہے، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ شح کیا ہوتا ہے؟ شح جیسے بہت ہی شدید بخل کے لیے بھی آتا، اور حرص، طمع، لالچ پلس بخل، وہ سب کے اصل میں تہ میں تو ایک ہی بات ہے نا، دل میں حرص ہے، زیادہ لالچ ہے تو بخل بھی ہوتا ہے، تو وہ سب ملا کے شح نفس ہے۔ اور انسان کی فطرت میں ہے بھی، کر سکتا ہے انسان کہ اپنے لیے سب چاہے، بخل کرے، زیادہ اپنے لیے چاہے، طمع ہو، لالچ ہو، تو اس لیے کہا جاتا جو بچا لیے گئے اللہ کی خاص توفیق ہے۔ سمجھ میں آتا ہے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شح نفس سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، کہ اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں بخل سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شح نفس سے بچا لے ضرور۔ پھر آیت 10 میں بہترین دعا سکھا دی گئی، سورہ حشر ہم پڑھ رہے ہیں جس میں دعا سکھائی گئی۔ آیت 10 میں کہا جاتا ہے کہ اور وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، مہاجرین اور انصار کی تعریف کی گئی، اور پھر جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی ان کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، یا بلکہ ہم بھی جو بعد میں آئے ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے بعد آئے اور وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو بڑا رؤوف اور رحیم ہے۔ بہترین دعا اپنے دل کی صفائی کے لیے، دل کو صاف رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے پہلے بخشش کی بھی انشاءاللہ ہم یاد رکھیں، کرنے والے ہوں۔ پھر آیت 18 دیکھتے ہیں۔ اچھا، آیت 18 سے جو ہے وہ آخر تک سورہ حشر کی جو آیات ہیں بہت ہی یاد رکھنے والی ہیں۔ کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہمیں خطاب کر کے، مومنوں کو خطاب کر کے تاکید کس کی ہو رہی؟ اتقوا اللہ 2 دفعہ ایک ہی آیت میں آ رہی ہے، اور درمیان میں کیا بات ہے؟ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا سامان کیا۔ کل کیا ہے؟ آخرت۔ آج کیا ہے؟ تو آج جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کا سوچیں، آخرت کا، ہمیشگی کا گھر، بلکہ موت کا آنا، اس آخرت کا آنا کتنا یقینی ہے، ہماری زندگی سے بھی زیادہ یقینی۔ اس دنیا کے کل کا تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا،
لیکن وہاں کے تو کل ملنا ہی ہے، وہاں کا تو کل پہنچنا ہی ہے وہاں پہ، تو اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں کے کل کے لیے تو پھر انسان تیاری کر رہا ہوتا ہے، کیا کچھ ہماری گروسری سے پینٹریز بھری بھی بتاتی ہیں کہ کتنی ہمیں فکر ہے کل کی، لیکن اس کل کے لیے کیا پینٹریز بھری، ہم نے کچھ وہاں بھی کچھ کام کیا یا نہیں، وہ کچھ دیکھا یا نہیں؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وہاں کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور پھر آیت 19 میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود اپنا نفس ان کو بھلا دیا۔ یہ کیسی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ کو بھول جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ذکر نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں، اعمال کرتے وقت اللہ کی یاد سے غفلت اور لاپرواہی ہو، تو اس کا انجام کیا ہے؟ انسان دنیا میں اپنی حیثیت ہی کو بھول جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے نا۔ اگر وہ یہی نہ پتا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس اللہ کا خلیفہ ہے اس دنیا میں، تو وہی اس کی یہاں پہ بات بتائی جا رہی کہ وہ تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھلا دیتا ہے، اپنا آپ ہی بھلا دیتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، انشاءاللہ ایسے فاسق لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنہ فائزون ہے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک جیسے عمل کرو، کافروں جیسے عمل کرو گے تو پھر انجام کیسے ایک ہوگا، وہ احساس دلایا جا رہا ہے۔ پھر آیت 21 میں ایک تمثیل سے قرآن کی ہمیں سمجھائی جاتی کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت سے پھٹا پڑتا ہے، اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں، لعلہم یتفکرون، ہمارے فکر کرنے کے لیے، ہمارے غور کرنے کے لیے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن کے احکامات، اس قرآن کو اگر پہاڑ جیسے سوچے، پہاڑ سوچے تو پتھر بھی کیسا پتھر، زبردست قسم کا، زمین کے اندر دھسی ہوئی پوری چٹان اوپر تک، وہ پھٹ پڑے تو ہمارے دل کے کیا حال ہے؟ کیا اس سے سخت ہے کہ ہمارا دل بھی پھٹتا ہے، کہ ہمارے آنکھوں کے ذریعے آنسو بہہ پڑتے ہیں، ہمیں اس کا اثر کچھ ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ کہا جاتا۔ اور پھر بہترین اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، وہ ہے جس کے سوا نہیں کوئی معبود مگر وہ، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، الملک القدوس السلام، الملک وہ بادشاہ جس نے دنیا پیدا کی، جو تنہا اس کا مالک ہے، القدوس جو ہر نقص، ہر برائی، ہر خرابی سے پاک ہے، السلام سلامتی، سکھ، چین، اپنی مخلوق کو امن اور سلامتی دینے والا، خود السلام ہے، خود سراسر سلامتی ہے، اپنی مخلوق کو سلامتی دینے والا، انہیں سکھ دینے والا۔ اور پھر کہا جاتا المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، المؤمن امان دینے والا، پناہ دینے والا، مہیمن محافظ، نگران، نگہبان، خبرگیری کرنے والا، العزیز سب پر حاوی، غالب، قدرت رکھنے والا، الجبار کہیں تو زور آور، کائنات کا نظام اپنی طاقت سے درست رکھنے والا، متکبر بڑا ہی اور بڑا ہو کر رہنے والا۔ اللہ کے لیے اصل متکبر لفظ ہے نا، کوئی اور بڑائی کا اگر گمان رکھے، بڑائی کا دعویٰ کرے تو اس کو تو ہم برے معنوں میں متکبر کہتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی، اس ساری بڑائی ہے ہی اسی کے لیے، تو بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے، خالق پیدا کرنے والا، باری شکل بنانے والا، مصور صورت بنانے والا۔ پورے قرآن میں ایک ساتھ بیان ہونے والے سب سے زیادہ اسماء الحسنی اسی مقام پر ہے۔ سورہ حشر کے اس آخری رکوع کو ضرور ہی یاد کرنے، بچوں سے کروانے اور پڑھتے رہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو یاد کرنا، ان کے ذریعے اپنے رب کو پکارنا، دل کو بھی کیسا ثبات اور اطمینان عطا کرتا ہے نا۔ سوچیں لا الہ الا ہوا کہنے ایمان کو مضبوط کر دے، عالم الغیب والشہادہ کہیں تو کیسے احساس ہو کہ مجھے نقصان پہنچانے والی ہر شے سے وہ واقف ہے، میری ہر چھوٹی بڑی نیکی، میری غلطی، میرا گناہ، میرے بلنڈرز سب سے واقف ہے، مگر رحمان اور رحیم بھی ہے، بے حد رحمت سے معاملہ کرنے والا ہے، بادشاہ اور اس قدر منزہ و پاکیزہ
کیسی اس کی محبت دل میں محسوس ہو اس کے لیے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے۔ پھر العزیز الجبار المتکبر، اتنا زبردست کہ ہم اپنے سارے معاملے اس کے حوالے کر کے بے نیاز ہو سکیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر الخالق البارئ المصور کہیں تو کیسے احساس ہو کہ مجھے اتنے خاص انداز سے تخلیق کرنے، بنانے اور سنوارنے والا، میرے لیے ساری دنیا کو بنانے اور سنوارنے والا، تو پھر کس طرح اس کی محبت دل میں جیسے پیدا ہو نا، آسمان و زمین جس کی تسبیح کر رہے ہیں، تو پھر مجھے کس قدر اس کی تسبیح کرنے کی ضرورت ہے۔ العزیز الحکیم، زبردست اور حکمت والا۔ آخری آیت ہے کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے جو کچھ، ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے۔ سبح للہ سے سورج شروع ہوئی تھی کہ تسبیح کی ہے ہر چیز نے جو زمین و آسمان میں، یہاں ہے یسبح، یعنی ہر چیز کرتی ہے، کرتی رہے گی۔ سمجھ میں آتا ہے ہر وقت، یعنی ماضی میں بھی ہمیشہ بھی کرتی رہی، اور ابھی بھی کر رہی ہے، اور کرتی ہی رہنے والی ہے تسبیح۔ ہر شے جو بھی زمین و آسمان میں ہے اللہ کی تسبیح کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ ہماری زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وقت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے، چھوٹی سی مدنی سورہ ہے، فتح مکہ سے کچھ ہی پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس وقت کے معاملات پر بات کی گئی جو اس وقت گزر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ہر آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم سے یہ خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر۔ پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے والے ہو اور میری رضا جوئی کے خاطر وطن چھوڑ کر گھر سے نکلے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں۔ پیچھے بھی ویسے ہم کفار کو اولیاء نہ بنانے کی بات پیچھے سمجھتے بھی رہے ہیں، اس کی اور بھی اصل میں یہاں وضاحت ہو رہی ہے۔ یہی اس آیت کو دیکھیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ کفار، مشرکین یا اہل کتاب کو دوست نہ بناؤ، بلکہ کیا الفاظ ہیں، عدوی و عدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ وہ اصل میں منع ہے جو کہ دشمن ہے، دشمنی کر رہے ہیں اسلام سے، مسلمانوں سے، ورنہ کفار سے تو عہد، دوستی اور اچھے تعلقات کا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بے حد محبت کا بھی تعلق تھا نا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب، حضرت عباس کا ہمیں پتہ ہے ایمان لانے سے پہلے بھی آپ سے کتنے محبت کا ان سے تعلق تھا۔ ابو طالب کی وفات تک بھی ان کے ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے لیے وہ کتنی محبوب ہستی تھی۔ اصل میں جو بات ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں انہیں نقصان پہنچانے کے لیے جو لوگ ایکٹیو ہوں انہیں اولیاء نہ بنانے کی بات ہے۔ ان کے ساتھ اپنا اخلاق تو پھر بھی بہتر رکھنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، ہمیں بھی رکھنا چاہیے، لیکن ان سے اگر قریبی دوستی رکھی، انہیں اپنا مینٹوری بنا لے، انہیں سرپرست بنا لیا، تو پھر ظاہر نقصان اٹھانا بھی پڑے گا، اس کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ اسی کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا نمونہ بھی ہمارے سامنے رکھا گیا۔ اہل خاندان تک کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اللہ کی خاطر کا بتایا جاتا۔ اگلی آیات میں پھر ان کی دعا بھی بتائی جاتی ہے، کہا کہ آیت 4 اور 5 میں کہ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ پر ہی توکل کیا اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا یہ بھی ادب سمجھ میں آتا، پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار، ہم آپ پہ توکل کرتے ہیں، آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، و الیک المصیر، آپ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے فتنہ نہ بنا دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ فتنہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے نا، فتنہ نہ بنے تو یہ بھی کہ وہ ہم پہ ظلم کریں، اس وجہ سے وہ فتنہ بنے، یا ان کی محبت ہمارے لیے فتنہ بن جائے۔ وغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دیجئے ہمارے پروردگار، انک انت العزیز الحکیم، آپ بہت غالب اور حکمت والے ہیں، تو آپ بھی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آیت 8 میں جو بات اوپر ہم سمجھ رہے تھے کہ کفار سے دوستی کی، اس کا تھوڑا سا اور سمجھ میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں بات اور صاف کر دی گئی کہ دوستی نہیں کرنے کی بات ان کے لیے نہیں ہو رہی ہے،
جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تمہارے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ صحیح رہو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہی رکھو، صاف صاف بتا دیا جاتا۔ پھر آیت 12 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین سے بیعت کرنے کی تاکید کی گئی، کہا گیا کہ یا ایھا النبی کہہ کے خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اگر مومنات آئیں تو آپ ان سے اس بات کا عہد کریں۔ اب ظاہر ہے ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی ایمان لانے والے خواتین ہیں، تو وہی بیعت ہمارے لیے بھی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خواتین سے جو بیعت لی وہی ظاہر ہے ہم خود بھی کلمہ پڑھ کے اسی بیعت میں ہم داخل ہوتے ہیں نا۔ یہاں پہ ویسے خاص طور پہ عورتوں کی بات اس لیے ہو رہی، ورنہ تو مرد عورتیں سبھی کوئی بیعت کر رہے ہوتے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد مکے سے مسلمان ہو کر آنے والی خواتین کے بارے میں ہدایات چل رہی تھی صورت میں، جو میں نے ابھی اسکپ کی ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ خود پڑھ لیں گے۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ان سے بیعت کی بات ہو رہی ہے کہ خواتین سے جو بیعت کی جائے، اس میں پہلی بات تو ظاہر شرک کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، سارے جو بڑے گناہ کبیرہ ہیں ان کی بات، اور پھر منکر کی بات کی گئی، پھر معروف کی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔ یہ بات تھوڑا سوچنے کی، ایک تو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے بیعت میں کہ آپ نافرمانی نہیں کریں گی، اور دوسرے امر معروف میں معروف کے بارے میں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ جو بھی اطاعت ہو اس میں یہی بات ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معروف کے سوا کوئی حکم نہیں دینے والے تھے، لیکن پھر بھی مینشن کر دیا گیا، پھر بھی بتا دیا گیا کہ معروف میں کرنی ہے، جو بھی معروف کے بارے میں حکم دے اس میں نافرمانی نہیں کرنا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بیعت لیں اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الصف شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ کی تسبیح کی ہے جو ہر اس چیز نے جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ العزیز الحکیم ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں کہا جاتا ہے ہم سے خطاب پھر، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور پھر کہا جاتا ہے کبر مقتا عند اللہ، یہ تو بہت ہی سخت ناپسندیدہ بات ہے، حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ بات کیوں کہتے کیوں جو کرتے نہیں، تو اصل میں تو منافقین کو ملامت ہے جو نیکیوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے بڑے لمبے چوڑے وعدے کرتے تھے، لیکن جب وقت آتا تو پیٹ پھیر جاتے۔ جھوٹ بولنا تو ہے ہی نا منافق کی نشانی۔ ویسے دوسروں کو نصیحت کرنے اور خود عمل نہ کرنے والے خطیبوں کی جو رسوا کن سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتی ہیں وہ بھی بہت اسکیری ہیں۔ تو اب یہ آیت ہمارے سامنے ہے، وہ حدیثوں کو یاد کریں، تو کیا میں اور آپ کسی کو نصیحت نہ کریں، اپنے آپ ہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں؟ اس بات کا جواب معارف القرآن میں مفتی صاحب دیتے ہیں کہ یہ آیت نے وعد و نصیحت کرنے والوں کو شرمندہ تو کیا ہے کہ لوگوں کو ایک نیک کام کرنے کی دعوت دو اور خود اس پر عمل نہ کرو۔ تو خود عمل کرنا اولین بات ہے، خود پہلے کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دو۔ آیت یہ تو نہیں کہہ رہی کہ دوسروں کو مت کہو، اور پھر وہ کہتے ہیں معارف القرآن میں کہ خود کرنے کی توفیق نہیں بھی ہو رہی ہو تو نصیحت نہ چھوڑے، امید ہے کہ اس کی برکت سے کسی وقت عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ ویسے ظاہر ہے واجبات اور سنت موقدہ پر عمل کرنے والے ہوں، ایسا نہیں ہو کہ خود ہی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں، خود بالکل بے نمازی ہوں اور دوسروں کو نصیحتیں کرنے کھڑے ہوں، وہ تو ظاہر ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی صحیح بات نہیں ہے، لیکن غلطیاں تو ہوتی رہیں گی انسان سے ہمیشہ، پرفیکٹ تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا۔ تو پھر تو کوئی بھی کسی کو کوئی نصیحت کر ہی نہیں سکے گا، کوئی معروف کا حکم دے ہی نہیں سکے گا۔ تو اس لیے یہ بات مفسرین سمجھا دیتے ہیں، بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا بھی نہیں ہو کہ بالکل جھوٹ بولو، خود عمل ہی نہ کرو، صرف دوسروں کو بولو، نہ یہ ہے کہ عمل نہیں ہو رہا کہہ کے خود چھوڑ دو۔ اس کے بعد آیت 8 اور 9 دیکھیں، مسلمانوں کو بہت ہی امید دلانے والی آیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا۔ اس طرح کی آیت 2-3 جگہ آتی ہے قرآن میں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو کتنے ہی ناگوار ہو، اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ساتھی تھے، سنا دیا گیا، مدنی صورت ہے، لیکن اس وقت ابھی کس طرح اسلام
اتنا پھیلا نہیں تھا نا، پورا قائم نہیں ہوا تھا، فتح بھی ہوئی نہیں تھی، لیکن سنا دیا گیا کہ وہ تو پورا ہونا ہی ہے، نور تو مکمل ہوگا پورے، کس طرح نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا تک اس کو پھیلنا ہی تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سنا دیا تھا۔ ابھی بھی ہمیں بھی ویسے امید رکھنی چاہیے، ہم اس کے لیے کام کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو ہی سکتی ہے۔ آگے بھی اس دوسری آیت میں بھی اسی طرح کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سے پورے دین پر غالب کر دے، ہاں مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ آیت بھی قرآن میں کئی جگہ آتی، ضرور ہی اللہ تعالیٰ تو بھیجا ہی اس نے دین اس لیے کہ وہ پورا غالب ہو کر رہے، دین کے اندر ہے پوٹینشل ہے اتنا کہ غالب ہو سکتا ہے اور ہونا ہی چاہیے اس کو، وہ بات سمجھا دی جاتی ہے۔ اور پھر سورت کے خاتمے پر بار بار یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یہ خطاب ہو رہا ہے۔ آیت 10 سے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنا مال لگانے کی ترغیب بہت ہی خوبصورت پیرائے میں دی گئی۔ پھر آخری آیت میں اسی ترغیب کے لیے کہا گیا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے طرز عمل کو نمونہ بنایا گیا کہ انہوں نے جس طرح کہا تھا نحنو انصار اللہ، ہمیں بھی ویسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح ان حواریین نے کہا تھا کہ فوراً جواب میں کہ ہم ہیں انصار اللہ، ہم بھی اسی طرح اللہ نحنو انصار اللہ کہنے والے ہوں، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کو یا دین کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں ضرورت ہے، ہم کرنے والے ہوں دین کے لیے کوشش۔ عیسائی مشینری اس کا سوچیں کہ عیسائیت کو پھیلانے کے لیے کیسی کوششیں انہوں نے کی ہیں، کچھ غلط طریقے بھی انہوں نے اگرچہ اختیار کیے جو ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، لیکن کچھ انڈیویجولس کا سوچیں کس طرح انہوں نے اپنے گھر بار وطن چھوڑ کر دنیا یعنی کیسی کیسی مشکلات اٹھا کر اپنی زندگیاں اس مشن کے لیے لگا دیں، کرتے رہے نا۔ وہ بھی کچھ تو ہوں گے جو خالص اس میں سے اللہ کی رضائی کے لیے کر رہے ہوں، وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہاں پہ ہمیں یاد دلایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الجمعہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مسبحاتی کی صورت۔ یہاں پہ یسبح للہ آتا ہے کہ کر رہی ہے، کرے گی تسبیح ہر چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور اللہ کی اور تعریف ہوتی کہ الملک القدوس العزیز الحکیم، اور تعریف اللہ کی یہ بھی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، اس کے لیے بھی اللہ کی تسبیح کیسی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، اپنے رسول کو بھیجا، رسول کو اٹھایا، ان کے ذریعے سے کیا کچھ نعمتیں ہمیں ملی، وہ بھی احساس دلایا گیا۔ آیت 5 میں کہا گیا کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ دین سے دور ہونے والوں کے لیے جانور کی مثال کتنی جگہ ہم نے قرآن میں پڑھی۔ اب یہاں پہ تو دیکھیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کافر ہوں، تورات کے حامل تھے، حامل کہیں تو کس طرح پڑھنے والے سنانے والے ان کے پاس موجود تھے، ابھی تک بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں ہو، تو اس وقت بھی جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی اس کو پڑھنے والے تھے، اس کی وجہ سے بڑا شرف بلکہ ان کو ملا ہوا تھا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے کی ہو۔ کیوں؟ گدھا جس پہ کتابیں لدی ہوں تو کیسے اس کتنی ساری کتابیں ہوں مگر کچھ بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ کیا بہترین تمثیل سے بات سمجھائی گئی، یہ بات یہاں پہ ہمارے لیے لکھی گئی۔ ہم بھی اگر قرآن کے ساتھ اگر اس طرح کریں، قرآن کا علم ویسے ہو، بہت کچھ پڑھتے بھی ہوں پڑھاتے بھی ہوں، لیکن اس سے وہ فائدہ ہی نہ اٹھائیں جو اٹھانا چاہیے، تو بالکل وہی مثال ہو گئی نا۔ اور اس سے بھی بری مثال جو جھٹلائی دے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ اچھا پڑھنا چھوڑ دو اگر اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، نہیں، وہ تو اور بری مثال ہے کہ اس کو جھٹلائی دیں، بالکل ہی چھوڑ دیں کتاب کو۔ اس کے بارے میں اہل القرآن کون ہے، وہ حافظ ابن القیم کہتے ہیں کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرتے تھے، کتاب پر، اللہ کی کتاب پہ جو عمل کریں، اور جو کچھ اس میں تھا، جو احکامات اس کے اندر ہیں، اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو وہ اہل القرآن میں سے تھے۔ یعنی اصل چیز وہ ہے جو قرآن پر عمل کرے، اس پہ چلنے والا ہو، تو وہ چاہے پورا قرآن یاد بھی نہیں ہے لیکن وہ اصل میں اہل القرآن ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن جو شخص زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے حروف و تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے
جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. تیروں کی مثال بہت دیتے نا عرب، لیکن وہ اصل بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ تجوید بہت ہی بالکل صحیح، پرفیکٹ، بہترین اس کو آتی ہو، حروف اچھی طرح پڑھنا آتے ہیں، زبانی بھی یاد ہے، لیکن اگر وہ اس پہ عمل ہی نہیں کرتا، کتاب دل میں نہیں اتری، بالکل وہی مثال جو یہاں دی گئی کہ وہ گدھے کی طرح ہے جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. آیت نمبر 9 میں کہا جاتا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور اس کی خرید و فروخت چھوڑ دو. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ جس خطبے کو کہا جا رہا ہے نا، اس کی طرف دوڑنے کی بات ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کر جانے سے منع فرمایا نا، کہ ہدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سکون اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ. تو یہاں پہ فسعوا کا جو لفظ ہے، سعی کرنا، بہت ہی کوشش کرنا. تو اصل چیز جو بتائی جا رہی وہ یہ کہ وقت پر پہنچنے کے لیے پہلے سے ذہن فوکس ہو، اور اس کے لیے پوری کوشش ہو، بہت ہی اہتمام کے ساتھ پوری کوشش کرنا شروع کر دینا. ایسا نہیں ہو کہ وقت ہونے کے بعد اب ہڑبونگ ہو رہی ہو، بلکہ پہلے سے پوری طرح تیاری ہو، اس کے ذہن اسی طرف ہے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ وقت پہ جا کر خطبے حاصل کر لینا ہے. یہ خطبے کو سننے کی بھی کتنی بڑی فضیلت ہے نا، کہ اصل چیز تو وہی ہے، وہ اللہ کا ذکر، وہ نصیحت دینے والی چیز، اس سے ہی محروم نہ رہ جائے. اکثر یہاں پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا دوسرا خطبہ، اصل میں وہ پھر کئی لحاظ سے ٹیکنیکلی وہ دوسرا خطبہ کیونکہ وہ سن لے تو بس ہو جائے گی نماز، حالانکہ اصل چیز تو نصیحت حاصل کرنا ہے. جس میں آپ کچھ نصیحت ہی نہیں حاصل کر رہے، جس کا ایک لفظ نہیں سمجھ رہے، اس کو اگر مس کر دیا جس میں آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو وہ کتنی بڑی محرومی ہے. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پوری کوشش کر کے وہاں پہ پہنچو، اور جس طرح کہا جا رہا ہے خرید و فروخت چھوڑ دو، سے مراد یہ کہ اور ساری مصروفیات چھوڑ دے. اس وقت صرف نماز کی طرف دھیان ہو کہ مجھے جانا ہے، مجھے وقت پہ پہنچنا ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اس کے کیا فائدے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا کچھ اس کے فوائد ہیں. حدیث میں انشاءاللہ آپ کو یاد ہی ہوں گی اس کے بارے میں. اگلی آیت میں نماز کہا گیا کہ نماز پوری ہو جائے تو پھر منتشر ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، پھر اطمینان سے جاؤ، آرام سے ادھر ادھر گھوم سکتے ہو. اور وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب حکم نہیں دیا جا رہا لیکن اجازت ہے، اب تم جو چاہے کر سکتے ہو. اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کے پاس سے اچھا رزق حاصل کرنے کے لیے پہلے. لیکن یہ کہ وہ بھی ہے ساتھ ہی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے بھی کرو. مسجد سے نکلنے کی دعا بھی ہے نا کہ اللہم انی اسألک من فضلک، نکلتے بھی اللہ کا فضل مانگے، آگے فضل حاصل کرے اللہ کا، اس کے لیے کوشش کرے. اور پھر ہر کام میں، معیشت کا ہو، کمانے کا ہو، کیریئر کا ہو، اپنے گھروں کے کام ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کی یاد کثرت سے ہونی چاہیے دنیا کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ بھی. آخری آیت میں اس وقت کے ایک واقعے کی طرف تھوڑی سی بات ہے کہ جب ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا جمعے کے بارے میں، تو ایک دفعہ کوئی قافلہ آیا تو سب لوگ تو نہیں اٹھے، کافی لوگ اٹھ کر چلے گئے اس کے لیے. تو وہ بات سمجھائی گئی کہ وہ صحیح نہیں ہے. سورۃ المنافقون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المنافقون کا نام اس کی پہلی آیت میں آنے والے لفظ پر ہے، اگرچہ 11 آیات پر مشتمل اس چھوٹی سی سورت کا موضوع بھی منافقت ہی ہے. سورہ بقرہ سے منافقت کے بارے میں ہم پڑھتے ہی رہے ہیں. اہل ایمان کے دل کی چھپی ہوئی بیماری جو دوسروں کی نگاہوں سے ہی نہیں، خود اپنے آپ سے بھی چھپ سکتی ہے، کہ انسان اس بیماری میں مبتلا ہو اور خود اسے ہی پتہ نہ چلے. یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کس طرح منافقین کی بات بار بار آتی نا. صحابہ کرام جو ہے وہ دوسروں کو نہیں پرکھتے تھے، جو نشانیاں دکھائی گئی ایسا نہیں کہ وہ سوچیں کہ اچھا فلاں اور فلاں منافق ہے، بلکہ خود اپنے لیے بہت ہی فکر مند رہتے تھے ایسی آیات سے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہم یاد بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح انہیں کتنی فکر تھی، بستر مرگ پہ تک بھی اپنے لیے جیسے کوئی یقینی نہ ہو، اور اس طرح کے وہ بات کر رہے تھے نا. ایک اور صحابی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کی طرح ہے.
نبی صحابہ کرام کے اسوے میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اپنے لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کی کہ کوئی بڑا اطمینان ہو کہ ہمارا تو بہت ہی بہترین ایمان ہے۔ اس صورت کی ہر آیت کو بھی اور جہاں بھی منافقین کی صفات آتی ہیں ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جن برائیوں سے ہم بچے ہوئے ہیں وہ برائیاں وہ بتائی جا رہی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کر کے اس پر قائم رہنے کی دعا کریں۔ کسی خرابی کا اپنے اندر اندیشہ ہے تو اس کے دور ہونے کی خاص دعا، اسے اپنے اندر سے نکالنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ پھر آیت 9 اور 10 میں ہمیں جیسے خطاب کر کے مومنوں کو خطاب کر کے بہت ہی اہم ہدایات دی گئی، خاص نصیحت کی گئی۔ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح تمہاری اولاد، تمہارے اموال تمہیں اپنے اندر مشغول نہ کر لیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی مشغول ہو گیا اپنی اولاد اپنے مال میں تو وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ تنبیہ بھی آ رہی ہے نا، اللہ کا فضل تلاش کرنے کی ترغیب ابھی ہم سورۃ جمعہ میں بھی پڑھ رہے تھے، اور بھی کئی جگہ ہے، آگے بھی پڑھیں گے کہ اس کی بلکہ فضیلت تک بھی آتی ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کی۔ اولاد کی پرورش اور تربیت بھی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی بھلائیاں بھی ان دونوں چیزوں سے ہمیں سمیٹ سکتے ہیں نا، مال کے ذریعے بھی اولاد کے ذریعے بھی۔ لیکن یہاں پہ جو مال و اولاد کا خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ زیادہ تر ہوتا نا انسان انہی کے مفاد کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، پھر اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے مال کی فکر، اس کی وجہ سے منافقت میں یا ایمان کی کمزوری میں یا اللہ کی نافرمانی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں نا، یا ان کے اندر مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے تو روکا جا رہا ہے کہ وہ نہ ہو، تم ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ہی مشغول ہو جاؤ۔ ابھی آگے اس کے لیے ویسے اور بھی ہدایات ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ تلہکم جو ہے تو لہو ہوتا ہے نا، اپنے اندر مشغول کر لینے والی چیز، تو ان ذکر اللہ بھی ہے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، وہ اصل یہاں پہ نصیحت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد آیت 10 میں نصیحت ہوتی، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ بات، یہ آیات ہمیں کس طرح یاد دلاتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ موت کا تو آنا ہی ہے، لازمی ہے، اور جب آ جائے تو پھر ٹلنے والی نہیں ہے نا۔ اور اس وقت ایک بے عمل شخص کو اپنے کس عمل کی کمی رہ جانے کا سب سے زیادہ افسوس ہوگا، اور وہ مہلت چاہے گا۔ تو اب یہ آیت کیسی ترغیب دیتی ہے نا کہ صدقات کرنے میں جلدی ہو، ایسا نہ ہو کہ سوچتے رہ جائیں، کچھ نہیں پتہ چلتا کس وقت بس مہلت ختم ہو جائے۔ یہ ابھی سوچیں بیماری آئی، بے ہوشی میں چلے گئے تو بس مہلت ختم، اس سے پہلے جو صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور یہ کہ موت کا فرشتہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لے جائے، اس سے پہلے ہم انشاءاللہ خوب نیکیاں کمانے والے اور اللہ کی راہ میں صدقات کرنے والے ہوں۔ صدقہ ہی وہ چیز ہے نا جو جہنم کی آڑ بننے والا ہے، جو گناہوں کو معاف کروانے والا ہے، اسی لیے وہ صدقہ یاد آئے گا اس وقت اس شخص کو۔ اور سب نہیں کہہ رہا، کچھ نماز کی بات نہیں کر رہا، وہ نہیں کہہ رہا صدقہ میں دے سکتا، مجھے اور مہلت مل جاتی، وہ افسوس ہوگا۔ تغابن شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی پھر وہی مسبحات میں سے اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی تسبیح یہاں پہ آیت 4 تک بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تعریف چل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیں اس کو۔ آیت 8 اور 9 میں کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں پہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ نور کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی کتاب، وحی، اور اللہ سب کو یعنی سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور پھر کہا گیا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن اکٹھا کرے گا، یوم الجمع کے دن، اجتماع کے دن، اور وہ کیا ہے؟ یوم التغابن ہے۔ یوم التغابن کہیں تو غبن سے لفظ ہے، غبن کی تشریح خاصی لمبی سوچی ہوئی تھی، لیکن اب یہاں پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ہی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کمی ہونا، خسارے ہونے کا مفہوم بھی اس میں ہوتا، یا یہ کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کا حصہ مار لینا، وہ سب اس میں آتا ہے۔ یوم التغابن کئی طرح سے ہے قیامت کا دن،
اس دن یعنی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے جو دوسری کلاس کے میں دیکھ سکتے ہیں ریکارڈنگ میں سورۃ تغابن کی تشریح میں. لیکن یہ کہ وہاں پہ ایک تو ہر انسان کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ میں نے پورا کام نہیں کیا. ایمان نہیں لانے والا ایمان نہیں لانے پہ افسوس کرے گا، ایمان لانے والے عمل کی کمی پہ افسوس کریں گے. اصحاب الیمین افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم کیوں نہیں سابقون بن گئے، احسان کیوں نہیں کر لیا. پھر یہ بھی کہ وہاں پہ ہر ایک صرف اعمال کے ساتھ ہی وہاں پہ ہر ایک کے مطالبات پورے ہونے ہیں نا. کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، اس کے پاس نیک عمل چلا گیا، نیک عمل اگر ختم ہو گئے تو پھر دوسرے کے گناہ اس کے اوپر پڑ گئے. تو کس طرح ایک دوسرے کے وہاں پہ جو سودا ہوگا اس کی وجہ سے پھر انسان کیسے پچھتاوے کو ہو رہے ہوں گے، وہ سب بھی نظر آتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت میں بھی جگہ رکھی ہوئی ہے، جہنم میں بھی جگہ رکھی ہوئی ہے. اب یہاں پہ اس نے کیسے عمل کیے اسی لحاظ سے کسی جا کے پھر وہ دوسروں کی جنت پہ اہل ایمان اس کو حاصل کر لیں، ایک برے عمل کرنے والا دوسرے کی جگہ جہنم میں لے لے. تو اللہ تعالیٰ اس سب سے بچائے رکھے. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا، کیسی پریشانی کا دن ہوگا، کیسے دھوکے کا دن ہوگا، انسانوں سے کیسے دھوکے ہو رہے ہوں گے. جن سے یہاں بڑی محبتیں تھیں، جنہیں بڑا دوست سمجھا ہوا تھا، وہ کیسے دشمن نکلے. وہ وہاں پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے کہ تم ہمیں یہاں لے آئے. تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر آیت 15 اس میں کہا گیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم میں استطاعت ہو، جتنا کر سکتے ہو اتنا ڈرو. آخری آیت ہم دیکھ لیتے ہیں. اس اللہ کے راستے میں قرضہ دینے کی بات ہے. ایک تو شح نفس سے بچنے کی بات یاد دلائی گئی، اور پھر قرض حسنہ دو جو اللہ تعالیٰ اس میں کیسا زیادہ اضافہ کرنے والا ہے اور اس تمہیں اس کی وجہ سے بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم. اللہ کے بہترین ناموں پہ سورت کا خاتمہ ہوتا. سورت طلاق شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی ہی آیت طلاق کے ذکر سے شروع ہوئی، اسی پر ہی سورت کا نام ہے. اگرچہ سورت کا موضوع بھی تقریباً طلاق ہی ہے. طلاق کے بارے میں بھی قرآن میں جس تفصیل سے احکامات اور پھر ان کی بار بار وضاحت آتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں انسانوں کی معاشرتی زندگی خصوصاً فیملی لائف کی کیا اہمیت ہے. اگر اس میں کچھ خرابی پیدا بھی ہو جائے تو اسے کس حسن خوبی سے دور کرنے کی ضرورت ہے. پیچھے سورۃ تغابن کی آیت 14 اور 16 تک جو تنبیہ تھی، 14 سے 16 تک، کہ تمہارے ازواج و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے کہا گیا تھا. اس کے بعد دو صورتوں میں طلاق اور سورۃ تحریم میں اسی نازک مسئلے کی مزید وضاحت ہے. نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات میں صحیح رویے کی حدود کیا ہیں وہ بتائی گئی. سورۃ تغابن میں جو اولاد اور مال کی فتنے کی آیت ہم نے اسکپ کر لیا میرے خیال میں، حالانکہ اس پہ بات کرنا تھا لیکن ظاہر ہے ٹائم بھی نہیں ہے. تو لیکن اب یہاں اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے. تو سورۃ طلاق میں بات ہے کہ اگر جب نفرت اتنی ہو کہ نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو پھر کس طرح سے معاملے کیے جائیں وہ سمجھایا گیا. اور اس میں حدود الہی کا کس طرح پابندی ہو وہ سمجھ میں آتا ہے. طلاق صحیح طریقے سے عدت کے ساتھ دینے کی تاکید کے ساتھ یاد دہانی ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. پھر اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا کہا جاتا. تو پہلی آیت میں ہے یہ تاکید. تو سمجھ میں آتا کہ وہ اس کو کس طرح اللہ کی حدود ہیں، اس کو کھیلا نہیں جا سکتا. ان سے جو حکم ہے اس میں اسی طرح کرنا چاہیے عمل. آیت 2 اور 3 میں ہدایات اگرچہ طلاق کے احکامات کے بارے میں ہے، لیکن ہر معاملے میں اس کے لیے بہت یاد دہانی ہے اس میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی بھی مشکل میں تم ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ہے جو نکالنے والا ہے کہا جاتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے تقویٰ کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دے گا. طلاق کے وقت میں بھی کیسی مشکل میں انسان آ سکتا ہے نا، خصوصاً خواتین کے سوچیں. وہی ایک سہارا تھا شوہر، اس بچوں کو سنبھالنا، کیا کچھ مشکلات میں ایک انسان پھنس سکتا. لیکن اب اگر طلاق کی نوبت آئی گئی تو اس میں پھر کچھ اور غلط کام کر کے اس کو زبردستی پیوند لگانے کی انسان کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالنے والا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور رزق دے گا اس کو جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ جو توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے. کیسی بڑی یہاں پہ وہ ہے خوشخبری بھی اور اطمینان دلایا جاتا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. شوہر نہیں کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہے اصل کھلانے والا. اللہ نے ذریعہ بنایا تھا شوہر کو، آئندہ دوسرے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، وہ سمجھا دیا جاتا. سورۃ تحریم شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید سے 10 مدنی صورتوں کا جو خوبصورت سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی یہ آخری صورت ہے. مال و اولاد کے فتنہ ہونے کی جو بات سمجھتے آ رہے ہیں، اس صورت میں اس کے لیے محبت کے جذبے کو حدود میں رکھنے کی ہدایت ہے. پہلی آیت ہے یا ایھا النبی کہہ کے آپ سے کہا گیا کہ کیوں آپ اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، غفور الرحیم ہے. اب یہاں پہ سوال کچھ معلوم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو حرام کر دیا. ایک نامناسب بات پر اللہ تعالیٰ ظاہر اپنے محبوب ترین بندے کو بھی ٹوکنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اپنے بندے پر اس کی ایسی رحمت بھی ظاہر ہوتی فوراً ہی. الغفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بھی بات ہوتی بس. اور یہ بات کہہ کے بات ختم ہو گئی کہ احساس دلا دیا گیا کہ نہیں وہ صحیح نہیں ہے کہ آپ حلال کو حرام کریں. اور دوسری آیت میں پھر قسم کھانے کے طریقے کا یاد دلایا گیا کہ وہ صرف تمہیں بتایا جا چکا ہے، یعنی اشارہ ہو گیا کہ قسم تمہیں توڑنا چاہیے، اس کا کفارہ دو. قرآن میں پھر اس واقعے کی کچھ تفصیل نہیں ہے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہیں کھانے کی قسم کھا لی تھی. اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، آج ہم بھی شاید نہ کھا رہے ہوتے. اگر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روک دیا جاتا تو اتنی فائدہ مند چیز سے پوری امت محروم ہو جاتی. اب اگلی آیت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے غلطی ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اظہار کیا کہ تم سے غلطی ہوئی، لیکن درگزر بھی کیا. سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں پر اگر اس طرح کا معاملہ رکھیں، درگزر کر لیں، تھوڑا سا اشارہ کیا، تھوڑا سا بتا دیا، تو اس سے کتنی اختلافات آگے بڑھنے سے رک سکتے ہیں. آیت 6 میں ہمیں مخاطب کر کے نصیحت کی گئی. اس میں کہا یہ گیا کہ اچھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اہلیکم نارن، آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی. اب یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے اہل ایمان کو ہی خطاب ہے. زیادہ تر اہل ایمان تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ایمان لے آئے، آگ سے بچ گئے، جنت ہماری ہو گئی. یا ان کو تاکید ہوتی کہ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو بچانے کی کوشش کرو، انہیں حرام سے بچانے کی، انہیں برے اعمال سے، انہیں غلط نظریات سے بچانے کی فکر کرو، ان کی تربیت کرو. ان کی تربیت کی تو ویسے اصل فکر ہمیں پتہ ہے کس طرح حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم کی والدہ کی دعاؤں میں دیکھ رہے تھے. ان کی پیدائش سے بھی پہلے یا یہ کہ دعا کے وقت ہی ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ نیک بنے، اچھے انسان بنے. اس وقت سے ذہن میں ہو دعائیں کر رہے ہیں تو کیسے اس وقت سے پلان بھی ہوگا نا کہ کیسے ان کی تربیت کی جائے. ورنہ سوچیں وقت تو کیسی تیزی سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا. آج ہم جیسی عمروں کا ہمیں پتہ ہے کہ بچے ابھی چھوٹے تھے، ابھی بڑے ہو گئے، ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں. اب تو وہ تو وقت رہتا نہیں ان کی تربیت کا. پہلے ہی انہیں بچانے کی انہیں کوشش کر لیں. سمجھ میں آتا ہے اپنے اہل کو اور اپنے ازواج کو بھی بچانے کی فکر کرنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. تنبیہ بھی ہے کہ وہ کیسی آگ ہے، جو کیسی سخت آگ ہو، جس کے پتھر بھی جس کا ایندھن ہوں گے، جس پر وہ ملائکہ ان پر ہوں گے جو غلاظ شداد آتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی امر کا، کسی حکم کا انکار نہیں کرتے. جو حکم ہے بس کر ڈالتے ہیں. وہ تو کلی تند خو اور سخت گیر اس میں فرشتے مقرر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اس آگ سے بہت دور رکھے. اور پھر کہا جاتا آیت 8 دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ کو مخاطب کر کے یا الذین آمنوا کہہ کر کہا جاتا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اچھی توبہ. اب یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ توبو ایک تو یہ کہ اپنے رب کی طرف پلٹو، رجوع ہونا، نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف پلٹنا. اور توبۃ نصوحا کہنا جیسے خالص توبہ کرنے کی تاکید ہے. اب اس میں کیا کچھ شامل ہے؟ اپنی غلطی سمجھنا، اس پر نادم اور شرمسار ہونا، پھر زبان سے استغفار کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ
طبت النسو کی جو ڈیفینیشن بتاتے ہیں اس میں اس کے بعد یعنی نادم اور شرمسار ہونے کی زبان سے استغفار کرنے کے بعد بھی جو باتیں شامل ہیں وہ یہ کہ جن فرائض سے غفلت بڑھتی ہو ان کو ادا کرنا، کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کرنا، جسے تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگنا، اور آئندہ کے لیے کام نہ کرنے کا عزم پکا ارادہ کرنا، اور پھر نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دینا۔ توبہ پر قائم رہنے کے لیے یہ بھی ویسے اہم ہے کہ ایسی ہر چیز سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے جو یا خود اس سے دور ہو جانا چاہیے جن کی وجہ سے برائی سرزد ہو گئی تھی۔ ابھی سمجھ میں آتا ہے۔ اب آیت 8 پر ذرا سی نظر ڈال لیتے ہیں کہ کہا گیا وہاں پہ بھی کہ اچھا آیت 8 یہی تھی، مگر اس کے آگے پھر کہا جا رہا ہے عسیٰ ربکم، یعنی تم توبۃ النصوح کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا، اور یہ کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نور پانے والوں میں ہم بھی شامل ہوں، توبۃ النصوح کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں ویسے وہ خواتین کا تذکرہ ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا دیکھ ہی لینا چاہیے۔ سب سے پہلے ان کی بات ہے آیت 10 سے، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال کافروں کے معاملے میں پیش کی گئی، اور اہل ایمان کے معاملے میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ السلام علیہا کی۔ پھر حضرت آسیہ کی دعا بھی کیا خوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھی بتا دی، فرعون کے محل میں رہتے تھے، اس سے تو بے نیاز ہیں، اور جنت میں گھر مانگنے سے بھی پہلے رب ابنی لی عندک کہتی ہیں، اے میرے رب اپنے پاس میرے لیے بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر بنا دے۔ پھر فرعون اور اس کے عمل اور ظالم قوم سے نجات کی دعا ان کی بتائی گئی، اور پھر صاف صاف جیسے واضح کر دیا گیا کہ آخرت کے انجام کا تعلق صرف اپنے عمل پر ہے۔ ازواج کے اعمال ان کے لیے ہیں، نہ انبیاء کی بیویاں ہونا کام آ سکتا، نہ دنیا کے سب سے برے شخص کی بیوی ہونا اللہ کے پاس بلند مقام ملنے سے روک سکتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ماحول، اپنے حالات کی مجبوری کے بہانے سے خود عمل میں پیچھے رہ جانے کا کوئی جواز ہی نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات سے خوب واقف ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر آخر میں خواتین میں سے سب سے بہترین خاتون حضرت مریم بنت عمران کی تعریف کی گئی، اس میں بھی ان کے اپنے عمل کا ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وکانت من القانتین، اور اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں وہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اتنا بڑا مقام تھا۔ انشاءاللہ ہم بھی ان کے اسوے کو اپنے لیے نمونہ بنانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا